نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 42۔ یہاں سے تیسرا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ مریم علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ ہم نے پہلے پڑھا، وہ آ چکا۔ اب یہاں پر وقت آگے گزر چکا، مریم علیہ السلام پیدا ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ انبتہا نباتا حسنا، اس کو بہت اچھی لڑکی بنا کر اللہ نے اٹھایا۔ کتنی اچھی، اتنی اچھی کہ فرشتے آ کر ان سے بات کر رہے تھے۔ اب وہ بڑی ہو گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قبول ان کو کر لیا ہے اپنے دین کی خدمت کے لیے، اور اب وہ بڑی ہو گئیں۔ اب فرشتے نے آ کر بات کی، فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے کہا۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ آیا تو ہے یہاں پر جمع کا صیغہ، فرشتوں نے، لیکن آگے سورہ مریم پہ جب ہم پہنچیں گے تو وہاں پر ہمیں پتہ چلے گا کہ ایک فرشتہ آیا تھا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور وہ ایک فرشتہ ایک بھرپور مرد کی شکل میں ان کے پاس آیا تھا۔ تو لفظ تو آیا ہے ملائکہ، لیکن علماء کہتے ہیں یہاں مراد ہے جبریل علیہ السلام۔ تو ان کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ کیا کہا؟ یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اے مریم، اللہ نے تجھ کو برگزیدہ کیا اور پاکیزگی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت عزت کے ساتھ، بہت آنر کے ساتھ ان کا نام لیا جا رہا ہے۔ تو عورت کا نام لینا کوئی اس کی بے عزتی نہیں ہے۔ بعض دفعہ ہم بھی کہتے ہیں نا کہ اتنی نہ بڑھا پاکی داماں کی حکایت، ہم بھی بعض دفعہ پردے پہ اتنا مشدد ہو جاتے ہیں، اتنے ہم ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں کہ عورت کا چلو جو بھی ہے، اس کا لباس، اس کا حلیہ، اس کا جسم، چہرہ، وہ پردہ اس کا ہے، پھر کہتے ہیں کہ نہیں آواز کا بھی پردہ ہے، پھر کہتے ہیں نہیں نام کا بھی پردہ ہے، کہتے ہیں عورت کا تو نام بھی غیر مرد کی زبان پر نہیں آنا چاہیے۔ تو یہاں پر تو وہ مریم کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے فرشتے ہیں، لیکن ہم کو وہاں سے کیا پتہ چلا تھا کہ انہوں نے ایک مرد کی شکل اختیار کی ہوئی تھی، فرشتے نے، فرشتہ اوریجنل شکل میں نہیں تھا۔ تو یہ بہت آنر ہے، یہ عزت ہے۔ تو عورت کا کوئی مرد نام لے لیتا ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے، اس کے اندر کوئی پردے کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی ہے۔ جب چیزوں کو ایکسٹریم پر لے کر جایا جاتا ہے تو جو اصل حکم ہوتا ہے لوگ اس سے بھی بیزار ہو جاتے ہیں، چڑھنے لگ جاتے ہیں۔ یا مریم، عزت سے نام لیا ان کا، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو سلیکٹ کر لیا ہے۔ کس طرح سلیکشن ہوا، کیسے اللہ نے چوز کیا؟ ایک تو نبی اللہ زکریا علیہ السلام کی زیر سایہ پرورش پائی انہوں نے، ایک نبی نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، اور وطہرہ کی، اللہ نے پاک کر دیا ہے تجھ کو، بہترین عادات، بہترین اخلاق سے نوازی گئیں۔ عام طور پہ جو کم عمری میں اخلاقی کمزوریاں ہو سکتی ہیں، چاہے اس کو ریجنگ ہارمونز ہم کہہ لیں یا کچھ اور ہم کہہ لیں، کسی چیز کا ان پر اثر نہیں تھا۔ بری صحبت بعض دفعہ برے برے کام کروا دیتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے، تو ان کی جوانی میں کوئی دیوانگی نہیں تھی، کوئی اخلاق کی خرابی موجود نہیں تھی۔ تو یہ ٹین ایجرز کے لیے بھی بڑا اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنا دیا ہے ہمارے سامنے، کہ جو آج کل ہم نے سمجھ لیا کہ اگر ٹین ایج ہے، اگر جوانی ہے، اس میں جب تک نوٹینس نہ ہو، شرارت سے کیا مطلب، بد کرداری تھوڑی بہت شامل نہ ہو، تب تک تو جوانی کا مزہ ہی نہ اٹھایا۔ ہم کہتے ہیں کیا بوڑھے جیسا بوڑھے بن کر بیٹھ گئے ہو۔ تو جوانی کی ترنگیں یہ اخلاق کی خرابی ہے۔ دراصل جوانی پہلی دفعہ نہیں آ رہی لوگوں پر جھوم کر، جب سے انسان پیدا ہوئے ہیں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لوگوں پہ جوانی آتی رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں شروع کر دے یا بد کرداری کی طرف مائل ہو جائے اور اس پر پھر ہنسے اور اس کو نوٹینس سمجھے۔
اور معاشرہ بھی اس کو پھر کنڈون کرتا رہے کہ ہاں ٹھیک ہے بھئی جوان ہے تو ایسے کریں گے ہی. نہیں، عین جوانی میں انتہائی پاکیزہ تھیں، طاہرہ کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اخلاق کی خرابیوں سے بالکل پاک کر دیا تھا. تو یہ پتہ چلا کہ ماں کی دعا اور بہترین تربیت کرنے والا اور بہترین ماحول، یہ چیزیں کنڈیوسو ہوتی ہیں، یہ چیزیں پاکی کی طرف لے کے جاتی ہیں. ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے کردار پاک ہوں، بیٹا ہو یا بیٹی دونوں کے، سب سے پہلے ماں کی حیثیت سے دعا کریں. اگر بچے نہیں ہیں تو ایک استاد کی حیثیت سے دعا کریں، ٹیچر کی حیثیت سے. ٹیچر نہیں ہے تو اپنی اگلی نسل کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو پاک کردار والا بنا. اور پھر جو اہتمام ہم کر سکتے ہیں عملی طور پہ وہ یہ کہ ان کے لیے کسی پاکیزہ صحبت کا انتظام کریں. ایسی جگہ کہیں ان کو بھیجیں جہاں ان کو کوئی اچھے استاد، اچھی صحبت ملے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو پاک کیا ان کو اخلاقی خرابیوں سے. نمبر 2، یہود کے الزامات سے بھی پاک کیا اللہ نے ان کو. وہ آگے ہم دیکھیں گے یہود نے بڑے بڑے الزام لگائے تھے ان کے اوپر. تو فرمایا کہ اللہ تجھ کو پاک کرے گا، پاک کر دیا. وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور تمام جہان کی عورتوں پر تجھ کو فضیلت دی. تو استفا کی لفظ 2 دفعہ آیا ہے. تو ایک تو بچپن میں اللہ نے ان کو پسند کر لیا تھا، سلیکٹ کر لیا تھا، پھر ان کی تربیت ہوئی اور پھر دوبارہ سے ان کا سلیکشن ہوا اور تمام جہان کی عورتوں پر ان کو فضیلت ملی. بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواتین میں کامل یعنی پرفیکٹ، اللہ کی نظر میں پرفیکشن پر پہنچی ہوئی کون کون تھیں؟ مریم ہے علیہ السلام، اور خدیجہ بنت خویلد. کون ہے یہ خدیجہ؟ ہماری ماں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا. اور آسیہ ہیں. آسیہ کون ہے؟ فرعون کی بیوی، امرات فرعون. ان 3 کا آپ نے خاص طور پہ نام لیا، مریم، خدیجہ اور آسیہ. اور فرمایا عائشہ کی فضیلت باقی عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت باقی کھانوں پر. یہ سرید فا سے ہے، فا را یا دال. سرید ایک خاص طرح کا کھانا ہوتا ہے عربوں کا جو ان کو بہت مرغوب ہے، جو بہت ان کے ہاں پسندیدہ ہے. پرفیکشن نہیں کہا عائشہ کے لیے، کہا کہ ان کی فضیلت ہے. ترمذی میں ایک اور حدیث آتی ہے، اس میں فاطمہ بنت محمد کا بھی نام آتا ہے، فاطمہ رضی اللہ عنہا. تو اگر چند خواتین پرفیکٹ ہو سکتی ہیں تو باقی بھی تو کوشش کر سکتی ہیں. رول ماڈل ڈیپینڈ کرتا ہے نا کس کو بنایا ہم نے اپنے لیے. کسی اخلاق سے گری ہوئی خاتون کو ہم نے رول ماڈل بنا لیا اپنے لیے تو پھر ہمارا اخلاق کیسا ہوگا خود سوچ لیں. ایک اور بات ہم ضرور اپنے ذہنوں میں بٹھائیں کہ جن کا رویہ، جن کا کردار، جن کا پیشہ، جن کے طور طریقے اسلام کی شریعت کے خلاف ہیں، ان کو ہم رول ماڈل کے طور پہ پیش نہ کیا کریں. یہ بھی کیا ہے، انڈاکٹرینیشن ہوتی رہتی ہے انسان کی. ہم کسی کو جج نہیں کر رہے، کیا پتہ کسی کے کیا حالات ہیں. وی آر ناٹ اے جج. ہم نہیں کہتے کہ کن حالات نے کس خاتون کو کس مقام پر اور کس پیشے تک پہنچا دیا. ہم ان پہ کوئی فتویٰ نہیں لگا رہے. ہم صرف اپنی بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کوئی خاتون ہے کسی ایسے پیشے سے منسلک ہیں یا ان کے طور طریقے ایسے ہیں کہ جو اسلام کے مزاج کے خلاف ہیں، ان کو رول ماڈل کے طور پہ نہ پیش کریں اپنی بیٹیوں کے آگے. کیسے پیش کرتے ہیں مجھے بتائیں ان کو رول ماڈل کے طور پہ؟ ہم کہتے ہیں کہ فلاں کی بیٹی اتنی خوبصورت ہے، فلاں ماڈل سے ملتی ہے، وہ تو فلاں ایکٹریس سے ملتی ہے. سنتے ہیں ایسی باتیں؟ کیا ضرورت ہے؟ ہم کیوں پیش کرتے ہیں ان کو رول ماڈل کے طور پہ؟ تو ایک ہم نے ان کو بیوٹی کا سمبل بنا کر پیش کر دیا نا. تو کیا ضروری ہے کہ کوئی اور خوبصورت نہ ہو ان کے علاوہ؟ تو جب ہم نے کسی کو رول ماڈل بنایا تو یاد رکھیں کہ صرف خوبصورتی میں نہیں بنا رہے ہوتے، ہر چیز میں پھر رول ماڈل کے طور پہ ہم ان کے دماغ میں یہ ایک طرح سے ان چیزوں کو انڈاکٹرینیٹ کر رہے ہوتے ہیں. پھر وہ انداز بھی وہی اختیار کرنے لگ جائیں گی، اللہ نہ کرے. پھر طور طریقے بھی وہی اختیار کرنے لگ جائیں گی. پھر اس پیشے کی حرمت بھی ان کے ذہنوں سے نکل جائے گی کہ یہ پیشہ مسلمان عورت کے لیے نہیں ہوتا.
ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم اس طرح کے کام کریں، تو لہٰذا تھوڑا سا محتاط ہونے کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو اللہ نے ان کو پاک کیا۔ اللہ نساء العالمین۔ اب چنی ہوئی عورتوں کے کام کیا ہوتے ہیں؟ رشک تو بہت آتا ہے مریم علیہ السلام پہ کہ کیا مقام دیا اللہ نے، کیا تعریف کی اللہ نے ان کی۔ تو ہم تو کامل نہیں ہیں، لیکن اگر ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہیں ایک مسلمان عورت کے طور پہ، تو کرنے کا کام کیا ہے؟ فرمایا یا مریم، اے مریم، اقنتی لربک، اپنے رب کی تابع فرمان بن جا، بس اپنے آپ کو جھکا دو اللہ کے آگے، قنوت اختیار کرو، اقنتی، اطاعت پر دوام، مسلسل اللہ کی اطاعت، خالص اللہ کے لیے اطاعت۔ اور پھر یہ نہیں سوچے میں اور آپ کہ اچھا ایگزیکٹ حکم کس چیز کا ہے، حکم سے بڑھ کر اتباع کرو۔ دیکھو چنی ہوئی عورتوں کا کیا طریقہ تھا، دیکھو کہ ختیجہ کیسی تھیں، آسیہ کیسی تھیں، مریم کیسی تھیں، عائشہ کیسی تھیں، فاطمہ کیسی تھیں رضی اللہ عنہا۔ یہ ہمارے رول ماڈلز ہونی چاہیے۔ تو ان کو دیکھتے رہو، اتباع کرو پھر ان کا۔ صرف احکامات تک کیوں پابند رکھیں اپنے آپ کو میں اور آپ کہ ایگزیکٹلی جس کا حکم ہوگا بس ایگزیکٹلی اتنا کریں گے، نہ 1 انچ کم نہ 1 انچ زیادہ۔ وہ بھی بہت غنیمت ہے کہ ایگزیکٹ حکم فالو کر لیں، اس سے بڑھ کر بھی تو دیکھیں، اتباع بھی تو کریں۔ تو کہا کہ اپنے رب کی فرما بردار بن جا اور بنی رہ، وسجدی، اور سجدہ کر، ورکعی، اور رکوع کر، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ سجدہ نماز کا افضل ترین حصہ ہے، جس میں کہ بندہ اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے، اور رکوع خود نماز کا حصہ ہے۔ لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سجدے کا ذکر پہلے آیا اور رکوع کا بعد میں آیا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ علماء نے اپنے اپنے اوپینینز دیے ہیں اس کے بارے میں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ سجدے کے بعد رکوع کا ذکر عاجزی اختیار کرنے کے لیے آیا ہو، کہ چن تو لیا ہے اللہ نے تجھ کو اے مریم، ایٹیٹیوڈ نہ ڈیولپ ہو جائے کہیں۔ یہ آسان کام نہیں ہے، فضیلت ملے، نعمت ملے، باقی لوگوں کے مقابلے میں انسان نمایاں ہو، ممتاز ہو، اور پھر اس کے اندر جو ہے خود پسندی نہ آئے، اپنے آپ کو کوئی چیز نہ سمجھے۔ ورکعی، ورکعی، جھک جا، جھک جا، عاجزی۔ تو اگر اللہ نے ہم میں سے کسی کو خوبی دی ہے اور شیطان آ کر اگر سیلف لو میں مبتلا کرنا چاہتا ہے کہ اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں، تو اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، زبردستی کریں، کوشش کریں کہ خود پسندی نہ آنے پائے۔ تو ورکعی سے ایک مطلب یہ بھی لیا کہ عاجزی اختیار کرو۔ بعض روایات میں یہ بات بھی ہم کو ملتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو ان کی نماز ہو، بنی اسرائیل کی نماز ہو، اس میں سجدہ پہلے آتا ہو، رکوع بعد میں آتا ہو۔ ممکن ہے نا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہماری نماز میں تو پہلے رکوع ہے پھر سجدہ ہے نا، ہو سکتا ہے کہ ان کے ہاں سجدہ پہلے ہوتا ہو، رکوع بعد میں ہوتا ہو، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو کہا کہ وسجدی ورکعی مع الراکعین۔ ان مختصر بات کیا ہے کہ نماز پڑھا کر۔ تو چنی ہوئی عورتیں کیسی ہوتی ہیں؟ اللہ کی فرما بردار ہوتی ہیں۔ چنی ہوئی خواتین کیسی ہوتی ہیں؟ وہ عبادت گزار ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرنی ہے کہ کچھ نہ کچھ نفل نمازیں ضرور پڑھ لیا کریں میں اور آپ۔ اللہ تعالیٰ کہتے نا انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہونا، کیا پتہ ان چھوٹی چھوٹی عبادتوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بخش دے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ جب یہ کہا گیا مریم علیہ السلام سے کہ وسجدی ورکعی مع الراکعین، یہ سن کر مریم نماز میں کھڑی ہو گئیں، یہاں تک کہ قدموں میں ورم آ گیا اور خون بہنے لگ گیا۔ ایسی تھی، اقنتی کہا تھا نا، فرما بردار بن جا۔ تو جتنی زیادہ نعمتیں ملیں اتنا زیادہ نعمتوں پر شکر بڑھنا چاہیے، اور بہترین شکل کیا ہے اس کی؟ نوافل کا اہتمام۔ دعا کر لیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بھی انہی چنی ہوئی خواتین میں شامل کر لے۔ فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، ورنہ آپ تو اس وقت موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہوگا اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے، اور نہ آپ اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا۔ تو معاملہ کیا تھا کہ جو بیت المقدس کے علماء تھے وہ چاہتے تھے کہ مریم علیہ السلام کی کفالت کا آنر ان کو ملے، ایک لڑکی کی یہ عزت افزائی، یہ آنر کہ بڑے بڑے علماء ان کے معمولی لوگ نہیں تھے۔ آپ سوچیں نا کہ عالم تو ان کے ہاں تھے بنی اسرائیل میں، ہر عالم تو بیت المقدس کے لیے سلیکٹ نہیں کیا جاتا تھا، تو یہ تو ایلیٹ گروپ تھا اسکالرز کا جو بیت المقدس میں ہوتا تھا۔ اب یہ آپس میں کمپٹیشن کر رہے تھے کہ اس بچی کی کفالت کس کے پاس آتی ہے، کتنا آنر ہے، اور پھر یہ کہنا ہمارا کہ اسلام نے تو عورت کی قدر نہیں کری۔ یہ بڑے بڑے مرد کمپیٹ کر رہے ہیں آپس میں اس چھوٹی سی بچی کی کفالت کا آنر حاصل کرنے کے لیے۔ تو جب سارے کمپیٹ کر رہے تھے اور حق تو سب کا برابر کا تھا، تو ایسی صورتحال میں پھر لاٹس ڈرا کیے جا سکتے ہیں، قرآن اندازی جس کو کہیں۔ تو قرآن اندازی کری۔ کس طرح قرآن اندازی کری کہ وہ قلم جن سے وہ تورات لکھا کرتے تھے، وہ قلم انہوں نے اس کے لیے استعمال کیے، اور اس میں ہمیں روایات ملتی ہیں کہ پانی میں قلم ڈال دیے۔ اب پانی تو عام طور پہ اونچائی سے نشیب کی طرف بہتا ہے نا، اس میں طریقہ کیا ہوا کہ جس کا بھی قلم اوپر کی طرف بہہ کر آ جائے گا اس کو مریم کی کفالت کا آنر دیا جائے گا۔ تب وہ کیا وجہ تھی کہ سارے کے سارے اتنے کین تھے کہ مریم علیہ السلام کی کفالت کریں؟ ایک تو یہ کہ ان کے جو والد تھے عمران بہت باعزت تھے اپنے معاشرے میں، تو ہو سکتا ہے کہ والد کی عزت اور عظمت کی وجہ سے ان کی بیٹی کی کفالت کرنا چاہ رہے تھے، یا یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ بنی اسرائیل کی کتابوں میں یہ نشانیاں موجود تھیں کہ جن سے وہ پہچان گئے تھے کہ یہ لڑکی اللہ کے ہاں بڑے مقام والی ہے۔ تو اپنی کتابوں کی علامات نشانیوں سے ان کو پتہ چلا کہ یہ غیر معمولی بچی ہے، اس لیے وہ بڑے کین تھے۔ تو پھر کفالت کس کے پاس آئی تھی؟ زکریا علیہ السلام کے پاس۔ زکریا علیہ السلام کے بارے میں دو آراء ڈسکس کی تھیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ مریم علیہ السلام کے بہنوئی تھے۔ اب اس میں آپ لوگ پریشان ہو گئے کہ مریم علیہ السلام کے بہنوئی کہاں سے ہوئے؟ بھیا پورے خاندان کی پیدائش کا ذکر تو قرآن نہیں کر رہا نا، کہ مریم علیہ السلام سے پہلے فلاں پیدا ہوئی، ان کے بعد وہ پیدا ہوا، وہ اس کا رشتہ دار تھا۔ یہ کوئی خاندان کی کہانی تھوڑی ہے، قرآن ہے یہ تو۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اگر صرف مریم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر آیا تو بس صرف وہی پیدا ہوئی ہوں گی، اور تو کوئی بہن بھائی تھا ہی نہیں ان کا۔ بھئی ہوں گے اور بہن بھائی، تو کچھ روایات میں آتا ہے کہ ان کی ایک بہن تھی عیشا، عین آتا ہے آخر میں، عیشا کے ہسبینڈ تھے زکریا۔ تو مریم علیہ السلام کے بہنوئی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ رشتے سمجھتے ہیں نا اتنے تو آپ لوگ۔ یا وہ مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ لیکن زیادہ صحیح روایت یہ ہے کہ زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بہنوئی تھے۔ زکریا علیہ السلام کون تھے؟ مریم علیہ السلام کے بہنوئی تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام خالہ زاد بھائی تھے۔ آپ نے کتنا کمپلیکیٹڈ رشتہ، کون تھے؟ خالہ زاد تھے، دو بہنوں کے بچے تھے، کزنز تھے، فرسٹ کزنز تھے۔ اور یحییٰ علیہ السلام 6 مہینے بڑے تھے عیسیٰ علیہ السلام سے۔ ابھی ہم نے ان کی پیدائش کا بھی ذکر پڑھا ہے نا، زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اولاد دے، حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، یاد ہے آپ کو؟ تو یحییٰ علیہ السلام 6 مہینے پہلے پیدا ہوئے تھے، پھر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب یہاں پر ذکر آ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا۔ ہم نے یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر پڑھا، اس سے پہلے ہم نے مریم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر پڑھا، اور اب عیسیٰ علیہ السلام۔ اذ قالت الملائکہ، اور جب فرشتوں نے کہا، یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے۔ بکلمۃ منہ کہا گیا ہے، اس لیے کہا گیا ہے کلمہ
اللہ کی طرف سے ایک کلمہ کہا گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، اس لیے کہ مریم علیہ السلام کو کلام یعنی کلمے کے ذریعے بشارت دی گئی تھی، قول کے ذریعے ان کو بشارت دی گئی تھی۔ نمبر 2، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عام دنیاوی اسباب کی طرح تو نہیں تھی، غیر معمولی تھی، بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، یعنی اللہ کے خاص حکم سے، اللہ کے خاص کلمے سے ان کی پیدائش ہوئی۔ دنیاوی اسباب اس میں استعمال نہیں ہوئے۔ دنیاوی اسباب میں کیا چیز؟ باپ کا کردار، اس کا کوئی عمل دخل نہیں تھا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں، اس لیے بکلمت منہ کہا گیا ہے ان کو۔ اب جو نصارہ تھے وہ اسی کے پیچھے پڑ گئے، یاد ہے ہم نے شروع میں پڑھا تھا متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو کلمت من اس کی طرف سے کلمہ، پھر کہا کہ اللہ کا حصہ ہیں وہ، تو نعوذ باللہ، پھر کہانی کو کہاں سے کہاں لے گئے وہ۔ تو سمپل بات ہے کہ اللہ کی طرف سے کلمے کے ذریعے بشارت دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طریقہ اختیار کیا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا۔ تو فرشتوں نے بشارت دی، کیا ہوگا وہ؟ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، اس کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم۔ المسیح عبرانی زبان میں، ہیبرو لینگویج میں مشیحہ کہا جاتا ہے، جو مسایہ لکھا ہے آپ کے پاس وہ شین سے بھی لکھتے ہیں، مشیحہ۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ بعض دفعہ شین سے تلفظ ادا کرتے ہیں، موشے کہتے ہیں، موسیٰ نہیں کہتے۔ موشے دایان آپ نے نام سنا ہوگا، ان کے پرائم منسٹر کا نام تھا، اسرائیلی پرائم منسٹر کا۔ تو موسیٰ کو بھی موشے کہتے ہیں، اور مسیح کو مشیحہ شین سے۔ یہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ ان کا لقب ہے، لقب دیا گیا ہے ان کو۔ عیسیٰ، عیسیٰ نام آیا، جوز وغیرہ، اور جو بائبل میں یشوع بھی کہتے ہیں، یسوع مسیح آپ نے سنا ہوگا، یسوع، تو یشوع بھی کہتے ہیں ان کو ہیبرو لینگویج میں۔ تو المسیح تو ان کا لقب ہے، اور عیسیٰ نام تھا ان کا۔ ابن مریم یہ کنیت ہے، کنیت لفظ سنا ہے آپ نے؟ یہ عربوں کے ہاں اور پرانے زمانے میں طریقہ ہوتا تھا کہ ایک کنیت بھی رکھی جاتی تھی، جیسے ہمارے یہاں پیٹ نیمز ہوتے ہیں، یہ پیٹ نیم تو نہیں، کنیت کہلاتی تھی۔ کنیت ان کی ابن مریم تھی۔ اب ان کو مسیح کیوں کہا گیا؟ کچھ وجوہات تو ہم نے بھی ترجمے میں دیکھی تھیں۔ اس لیے بھی ان کو مسیح کہا گیا کہ ان کے مسح کرنے سے، یعنی چھونے سے، ہاتھ پھیرنے سے بیماروں کو شفا ہو جایا کرتی تھی۔ یہ کثرت سے سفر بھی کرتے تھے زمین میں، زمین کو مسح کرتے رہتے تھے۔ اور ہم نے اور بھی کئی مطلب جو ہیں وہ اس کے ابھی ترجمے میں دیکھے۔ اب ان کی کچھ خوبیاں گنوائی جا رہی ہیں۔ نمبر 1 کیا؟ وجیہن فی الدنیا، کہ دنیا میں بڑے معزز ہوں گے، والآخرتی، اور آخرت میں بھی بہت معزز ہوں گے۔ وجہ کہتے ہیں چہرے کو، اردو زبان میں وجیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مردوں، جیسے عورتوں کے لیے ہم کہتے ہیں نا خوبصورت، تو مردوں کے لیے کیا کہتے ہیں؟ ہینڈسم۔ تو اردو میں کہتے ہیں بڑا وجیہ مرد ہے، یعنی کہ بہت اچھی شکل کا مرد ہے۔ لیکن یہاں وجیہن سے مراد ہے کہ بہت باعزت ہوں گے۔ یہاں ایسا کوئی خوبصورتی کی بات نہیں ہے، یہ ان کے مقام کی بات ہے۔ تو وجیہ جو ہے یہ فزیکل کوالٹیز نہیں بتا رہا، بلکہ یہ ان کا مقام بتا رہا ہے یہاں پر۔ وجہ کہتے ہیں چہرے کو، چہرے والے ہوں گے، کیا مطلب؟ اللہ کے ہاں بڑا مقام ہوگا ان کا، با کمال ہیں، بڑے کریم ہیں اللہ کی نظر میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ بڑا رتبہ دے گا ان کو۔ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیے جائیں گے، اللہ کے بڑے مقرب ہوں گے۔ یہ ساری خوشخبریاں دی جا رہی ہیں مریم علیہ السلام کو۔ اور کیا ہوگا؟ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، اور لوگوں سے گہوارے میں کلام کریں گے، ماں کی گود میں بول پڑیں گے۔ یہ یقیناً بڑی انیوژول بات ہے، ویری اسٹرینج۔ اور یہ ہم سورہ مریم میں پڑھیں گے کہ جب مریم علیہ السلام ان کو اٹھائے ہوئے آئیں قوم کے سامنے، اور قوم نے کہا مریم علیہ السلام سے کہ بھئی تم نے تو یہ بہت بڑا گناہ کا کام کر دیا، تمہارے تو نہ باپ بد کردار تھا، نہ تمہاری ماں بد کردار تھی، تم ہیکل میں پلنے والی اتنی
پاک صاف پاکیزہ لڑکی تھیں، بچہ کہاں سے آ گیا؟ تو انہوں نے صرف اشارہ کر دیا تھا بچے کی طرف. تو وہ جو گود میں ہی تھے، یعنی چند گھنٹے کے سمجھ لیں یا ایک دن کے، تو وہ بول پڑے تھے انی عبد اللہ. وہ بچہ پیدا ہوا ہوا نیو بورن بول پڑا انی عبد اللہ، کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں. تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے اور جب تک مریم علیہ السلام زندہ رہیں، کسی نے ان پر زنا کا الزام لگانے کی جرت ہی نہیں کری، اس لیے کہ اتنی بڑی گواہی، اتنا بڑا ثبوت مل چکا تھا کہ بچہ، نیو بورن بچہ بول پڑا تھا انی عبد اللہ. تو یہ پہلے ہی اطمینان دلا دیا تھا مریم علیہ السلام کو کہ تمہاری بدنامی نہیں ہوگی، یہ بچہ خود گواہی دے گا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ تمہاری گود میں بول پڑے گا. یقیناً انیوژول بات ہے پیدا ہوئے بچے کا بولنا. تو وہ یکلم الناس فی المہدی وکہلا، اور وہ ادھیڑ عمر کو بھی پہنچ کر بات کرے گا. تو ادھیڑ عمر کو پہنچ کے تو سب یہ بولتے ہیں، بلکہ اتنا بولتے ہیں کہ چپ کرانا مشکل ہوتا ہے. تو یہ تو کوئی انیوژول بات نہیں ہے کہ وہ بڑی عمر کو، ادھیڑ عمر کو پہنچ کر بھی وہ بولے گا. تو بات یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے اٹھائے گئے، جب ان کا رفع آسمانی ہوا، تو ان پر ادھیڑ عمر آئی نہیں تھی، وہ شاب کی عمر میں تھے، جوانی کی عمر میں تھے ابھی تک. بائبل وغیرہ میں ان کی ایج 33 ایئرز آتی ہے، 33 سال کے تھے جب دنیا سے اٹھا لیے گئے تھے. اور یہ کہتے ہیں کہ 35 سے پھر ادھیڑ عمر شروع ہوتی ہے. تو اس سے پھر دلیل لیتے ہیں علماء کہ جو کہ کہلن کا ذکر کیا کہ وہ ادھیڑ عمر کو پہنچ کے لوگوں سے بات کرے گا، اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہونا ہے. تو یہ قرآن سے بھی ثبوت ہمیں مل رہا ہے کہ وہ دوبارہ تشریف لائیں گے. اچھا، ایک مطلب کہلن کا یہ لیا گیا، وہ یکلم الناس فی المہدی وکہلن، کہ وہ لوگوں سے بات کرے گا بچپن میں، اور ایسی بات کرے گا، اتنی سنجیدہ بات کرے گا جیسے ادھیڑ عمر کے لوگ گفتگو کرتے ہیں. یہ بچپن والی بچکانہ باتیں نہیں کریں گے عیسیٰ علیہ السلام. اور یہ یحییٰ علیہ السلام کے لیے بھی آتا ہے کہ بچپن میں بھی انہوں نے بچپنے کا مظاہرہ نہیں کیا تھا یحییٰ علیہ السلام نے، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ کچھ بچے تھے اور یحییٰ علیہ السلام خود چھوٹے سے تھے، تو بچوں نے آ کے کہا ان سے کہ چلو کھیلو ہمارے ساتھ. تو یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ ہم کھیلنے کے لیے تھوڑی پیدا ہوئے ہیں. آپ سوچیں کہ 3 سال کا یا 2 سال کا بچہ ایسے کہہ رہا ہو. تو یہ ایک شان، ان کی سرداری کی شان شروع سے تھی یحییٰ علیہ السلام کی. اور عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں بھی جب گفتگو کی تو وہ بچکانہ گفتگو نہیں تھی، بہت سنجیدہ گفتگو کیا کرتے تھے. تو یہ 2 مطلب ہیں کہل کے. اور کیا ہے تیسری خوشخبری؟ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ ایک مرد صالح ہوگا، ظاہر باطن سب درست ہوگا، بالکل بہترین انسان ہوگا. اب یہ ساری خوشخبریاں سن لی تو اطمینان تو ہو گیا، چلو ٹھیک ہے. لیکن ایک بنیادی سوال ان کے سامنے آ گیا، ایک بایولوجیکل فیکٹ. قالت، بولی، ربی، اے میرے رب، انا یکون لی ولد، کیسے ہوگا میرے ہاں بیٹا، ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے کسی شخص نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. ایک بایولوجیکل فیکٹ ہے، اس کی طرف دھیان گیا. شک نہیں کر رہی اللہ کی قدرت پر، اطمینان کے لیے سوال پوچھ رہی ہیں کہ ہوگا کیا، کیسے ہوگا، کیا شادی ہوگی میری، کیا میں کسی کی بیوی بنوں گی، پھر اس طرح بچہ ہوگا، یا اس طرح نہیں تو پھر کیسے ہوگا. انا یکون لی ولد، کہاں سے ہوگا میرے لیے بچہ، مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. اب مجھے بتائیں کہ یہ کہاں پلی تھیں مریم علیہ السلام؟ ہیکل میں پلی تھیں، ٹھیک ہے نا. کوئی انٹرنیٹ ایکسیس، کوئی ویب سائٹ جا کر دیکھ لیا کچھ انہوں نے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں. عمر جو ان کی آتی ہے، جس وقت یہ گفتگو ہو رہی ہے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو ان کی اپنی جو روایات ہیں عیسائیوں کی، اس میں آتی ہے کہ مریم علیہ السلام 12 یا 13 سال کی تھیں جب ان کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. تو ان کو کیسے پتا چلا کہ جب تک مرد سے تعلق قائم نہ ہو عورت کے ہاں بچہ نہیں ہو سکتا؟ سمپل کامن سینس کی بات ہے نا، آبزرویشن. ہم نے بھی معصومیت کو، اور خاص طور پہ لڑکیوں کی معصومیت کو
ہم نے اتنا ان نیچرل کر دیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں، ہم نے معصومیت کو نا بے وقوفی کی حد پر پہنچا دیا، جہالت کی حد پر. ہم کہتے ہیں ہائے معصوم، پتہ ہی کچھ نہیں اس کو، ہائے معصوم، اس کو تو اندازے ہی کچھ نہیں دنیا میں کیا ہوتا ہے. تو معصومیت کچھ اور چیز ہے، حماقت اور جہالت کچھ اور چیز ہے. ان دونوں کو کنفیوز کبھی نہ کریں. معصوم ضرور ہیں مریم علیہ السلام، احمق نہیں ہیں اور جاہل بھی نہیں ہیں. آج کل تو ہمارے یہاں خواتین اسکینڈلائز ہوئے، کہ ہاں دیکھو پکی، سب پتہ ہے اس کو، 12 سال کی ہے ابھی سے پتہ ہے اس کو کہ بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے. کہتے ہیں یہی تو زمانہ ہے، اماؤں نے ہاتھوں میں سیل فون دے دیے ہیں، امائیں خود اپنی بزی ہو گئی ہیں اور دیکھو بچیوں کو سب پتہ چل گیا. ہمیں تو شادی تک ہمیں تو کچھ نہیں پتا تھا. بھائی آپ کی ہم جہالت کا ہم کیا علاج کریں، آپ کو نہیں پتا تھا تو اس کو کوئی معصومیت کی دلیلیں نہیں سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم کو نعوذ باللہ تفصیلات کی بات نہیں کر رہے، ایک سمپل بایولوجی کی بات ہے. جس نے بایولوجی پڑھی اس کو پتہ ہے. ہم کہتے ہیں لوگ کیا بے شرمی کی باتیں بچیوں کو پتہ چل گئی ہیں آج کل. تو ہر جانور یہ کام کر رہا ہے دنیا کے اندر، جس کو نظر آئے گا اس کو پتہ یہ چیز کیسے ہوتی ہے. تو لہٰذا ہمیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ معصوم ضرور ہونا چاہیے، حیا ضرور ہونی چاہیے. اور صرف عورتوں کو معصوم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مردوں کو بھی حیا مردوں میں بھی ہونی چاہیے. لیکن جہالت کچھ اور چیز ہے. لڑکی کا معصوم ہونا مطلب یہ نہیں کہ وہ بالکل ہی الٹریٹ ہو جائے. تو ان کو تو پتا تھا کہ مرد عورت کے تعلق سے بچہ پیدا ہوتا ہے. کہا مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ ہی نہیں لگایا. جواب کیا ملا فرشتے کی طرف سے؟ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء. جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں یخلقو کا لفظ آیا، اور جب زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اور جب یحییٰ علیہ السلام کی ان کو بشارت دی گئی تھی تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اس لیے کہ وہاں بہرحال ماں اور باپ دونوں موجود تھے. زکریا علیہ السلام باپ کے طور پہ تھے، ان کی بیوی ماں کے طور پر تھیں. ٹھیک ہے بوڑھے ہو گئے تھے، کوئی بات نہیں، وہ الگ کہانی ہے، لیکن ایک نارمل روٹین کے طور پہ بچہ ہوا. یہاں تو باپ ہے ہی نہیں، تو یفعلو نہیں فرمایا، یخلقو، جس طرح چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے اللہ. خالق اللہ ہے، چاہے تو ماں اور باپ کے ذریعے پیدا کرے، چاہے تو بن باپ پیدا کر دے، چاہے بن ماں پیدا کر دے یا بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے. کچھ مشکل نہیں اللہ کے لیے. وہ جس طرح چاہتا ہے تخلیق فرماتا ہے. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے. اللہ کسی سبب کا تو محتاج ہی نہیں ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے. اچھا، اب آگے بات مزید کنٹینیو ہوئی کہ کیا ان کی خوبیاں ہوں گی. مزید خوبی کیا ہوگی عیسیٰ علیہ السلام میں؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا. یعلمہم الکتاب سے مراد ہے کہ پڑھنا لکھنا آتا ہوگا. اللہ نے ان کو پڑھا لکھا بھیجا ہوگا. کسی سے سیکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو. تورات کو کسی عالم سے نہیں پڑھا تھا انہوں نے، تورات کو خود ہی سمجھتے تھے. کسی سے نہیں پڑھا انہوں نے، تورات کا علم کسی سے حاصل نہیں کیا. آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے اس کی؟ کسی سے کیوں نہیں پڑھا انہوں نے؟ تورات کا علم کسی عالم سے کیوں نہیں حاصل کیا؟ تحریفات ہوئی ہوئی تھیں، ان کے عالم خود کرپٹ ہو چکے تھے، خود بگڑ چکے تھے. تو خود سے ان کو کتاب پڑھنی آتی تھی، حکمت ان کے اندر موجود تھی، عقلی شرعی سمجھ بوجھ موجود تھی. اور تورات کا اور انجیل کا اللہ ان کو علم دے گا. اور مزید کیا خوبی ہوگی؟ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کر آئیں گے. یہ بہت اہم ٹکڑا ہے یہاں پر آیت کا، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل. عیسیٰ علیہ السلام کس کی طرف رسول ہوں گے؟ بنی اسرائیل کی طرف. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت، رسالت انٹرنیشنل نہیں تھی، بین الاقوامی نہیں تھی. اور نہ صرف عیسیٰ علیہ السلام بلکہ جتنے انبیاء آئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، ان سب کی نبوت مخصوص تھی اور مخصوص وقت کے لیے تھی.
ٹائم باؤنڈ تھی اور جغرافکلی باؤنڈ تھی. خاص علاقے خاص وقت کے لیے آئے تھے وہ, اسپیسیفک ٹائم پیریڈ. تبھی کلیئر کہا اللہ نے رسولاً الی بنی اسرائیل. وہ رسول کس کی طرف تھے؟ صرف بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے. اور جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد رسول ہیں, واحد نبی ہیں کہ جن کی رسالت نبوت بین الاقوامی ہے, ہر زمانے کے لیے ہے, ہر علاقے کے لیے ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے. کافۃ للناس, تمام انسانوں کے لیے. تو یہ فرق ہے. اور خود عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال ہم کو ملتے ہیں. انہوں نے اپنے فالوور سے کہا تھا کہ صرف بنی اسرائیلیوں کو جا کر تم تبلیغ کرنا, نان اسرائیلیٹس کو تبلیغ نہیں کرنا. یہ خاص انسٹرکشنز تھی ان کی, آج بھی موجود ہیں. یعنی کہ رومنز کی طرف نہیں جانا, تم پیگنز کی طرف نہیں جانا, تم صرف بنی اسرائیلیوں کو جا کے تبلیغ کرنا, اس کے علاوہ کسی کو نہیں کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ جو انجیل کتاب ملی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو, وہ دراصل کرولری تھی تورات کی, پارٹ 2 تھا تورات کا. تو تورات کے ماننے والوں ہی کو انجیل ماننی تھی, انجیل پر ایمان لانا تھا. اب جن کو تورات ہی نہیں پتا اور وہ صرف انجیل پڑھ لیتے تو شریعت ہی نہ ہوتی ان کے پاس, جو کہ آج ہم دیکھتے ہیں ایشو ہے کرسچنز کے ہاں. ہر چیز جو کہ تورات کی شریعت میں حرام ہے, جو اسلام کی شریعت میں حرام ہے, سود ہے یا سور ہے, وہ ساری چیزیں عیسائیوں کے لیے حلال ہیں. تو مسئلہ یہ ہوا نا کہ تورات پر ایمان نہ لائے اور انجیل پر ایمان لے آئے کچھ لوگ. تو ان کے فالوورز نے یہ بات نہیں مانی, انہوں نے جا کے نان اسرائیلیٹس کو تبلیغ شروع کر دی. حالانکہ یہاں اسپیسیفک لکھا ہے کہ رسولاً الی بنی اسرائیل, وہ صرف بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے. اب وہ آ گئے, پھر آپ دیکھیں کہ کہانی چھوٹی ہو گئی. اب وہ خود کیا کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام, انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم, کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں. اور یہ بڑے زبردست معجزے ہیں جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہم کو یہاں مل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو جو بھیجا تو زمانے کے حساب سے معجزے عطا کیے تھے, تاکہ پروف لوگوں کو ملے نا کہ اللہ کے رسول ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت زور تھا, تو ان کو جو معجزہ دیا گیا تھا عصا کا, وہ ایک جادو کا سا امپریشن دیتا تھا نا. عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جب آیا تو میڈیسن کا بہت زور تھا, طب کا, علم طب عروج پر تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دیے گئے وہ اسی حساب سے دیے گئے کہ سارے ڈاکٹرز بھی حیران ہو گئے کہ یہ تو چیز ناقابل علاج ہے, اس کا علاج انہوں نے کیسے کر دیا. تب ان کے یہاں کچھ معجزے آ رہے ہیں. عظیم ترین معجزے عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر, میں بناتا ہوں تمہارے لیے پرندے کی ایک شکل. فانفخ فیہ, پھر میں اس میں پھونکتا ہوں. فیکون طیرم, پھر وہ بن جاتا ہے پرندہ. فیکون طیرن, وہ بن جاتا ہے پرندہ. کیسے؟ باذن اللہ, اللہ کے اذن سے, اللہ کی اجازت سے. خود نہیں کیا, اللہ نے کیا. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ, اور میں درست کر دیتا ہوں, شفا دے دیتا ہوں مادرزات اندھے کو. وَالْأَبْرَصَ, اور برس والے کو. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ, اور میں مردے کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کی اجازت سے. کتنے بڑے بڑے معجزے آپ دیکھیں, بے جان کے اندر جان ڈال دینا اور مردے کو زندہ کر دینا. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ, اور میں تم کو بتاتا ہوں تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو. آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھ کر کیا اس زمانے کے لوگوں کے دماغ میں شک رہ سکتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں ہیں؟ شک نہیں رہ سکتا تھا. ایسے اللہ سالڈ پروف اس زمانے میں نازل کیا کرتا تھا کہ لوگ فوراً ہدایت کو پہچان لیں.
ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو. ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں تورات میں سے اس وقت جو میرے زمانے میں موجود ہے. یعنی کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آیا، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہی کو تازہ کرنے آیا ہوں. اور کیا کرنے آئے؟ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئیں. کیا چیزیں حرام کر دی گئی تھیں؟ دو اس میں آراء آتی ہیں. علماء یہ کہتے ہیں کہ تورات کی شریعت تھی بہت سخت، تو جو تورات کے بعض بہت سخت احکامات تھے ان کو عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے منسوخ کر دیا. یعنی تورات کی شریعت میں نرمی کر دی گئی. کچھ تورات کے دیکھیں، تورات کی شریعت پر ایمان تھا نا عیسیٰ علیہ السلام کا، اسی شریعت کو امپلیمنٹ کر رہے تھے، لیکن کچھ سخت احکامات اس میں سے کینسل کر دیے گئے تھے. یعنی کہ نسخ ہوا تھا. یاد ہے آپ کو نسخ کے بارے میں پڑھا تھا ہم نے، ایبروگیشن کے بارے میں. اور جو جو یہود تھے، یہود سب سے زیادہ جس بات پہ اعتراض کیا کرتے تھے، ان میں ایک اعتراض ان کا یہ تھا کہ یہ محمد کیسی شریعت لے کر آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کہ تورات کے احکامات کو منسوخ کر دیا. تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تو کیا تھا یہ کام، تو کون سی حیرت کی بات ہے، نسخ تو ہوتا رہے، ایبروگیشن تو ہوتا رہے زمانے کے حساب سے. تو بعض تورات کے احکامات میں نرمی کی گئی. اور یہ بھی کچھ علماء کہتے ہیں کہ دراصل یہود کے علماء کا مزاج بہت سخت تھا نا، یہ تو بات پتہ ہے ہم کو. تو اپنی طرف سے انہوں نے جو سختیاں کر لی تھیں، بلا وجہ حلال چیزوں کو حرام اپنے لیے کر لیا تھا، تو وہ بھی حلال کرنے آئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام. تو خلاصہ کیا ہے دیکھیں کہ تورات کی شریعت بہرحال بہت سخت ہو چکی تھی for whatever XYZ reasons. یا تو تورات ہی بہت سخت تھی یا ان کے علماء نے اور سختیاں کر لی تھیں. یاد ہے جو پریزنٹیشن آپ کو دکھائی تھی کہ وہ دودھ اور گوشت اور اس کے بعد پہ اس کا دھواں اور اس کے برتن نہیں ملنے چاہیے اور کچن الگ کر لیے. تو امیجن کریں نا سختی کتنی زیادہ تھی. تو اللہ تعالیٰ نے تورات کی شریعت میں دو طرح سے نرمی کی، ایک عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اور ایک پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. تو ہماری شریعت جو ہے، اسلام کی شریعت آسان ترین شریعت ہے تمام شریعتوں میں، ایزیسٹ آف دا لاٹ. اور کہا وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں. فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَأَطِیعُونِ، اور میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو. دو چیزیں بتا دیں. ان اللہ ربی و ربکم، اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. رب کا ذکر کیا. تو عیسائیوں کا دعویٰ غلط ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود کو خدا یا خدا کا بیٹا کہا تھا. کہا تھا ان اللہ ربی، اللہ میرا بھی رب ہے، و ربکم، اور رب ہے تمہارا. فاعبدوہ، تو اس کی عبادت کرو. اللہ کی عبادت کہا تھا، اپنی عبادت کا نہیں کہا تھا کہ میرے مجسمے بنا کے تم پوجا شروع کر دو. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا درست راستہ ہے. چلیں یہیں تک ہم رکتے ہیں.